ہمارے نابینا بابا نے اپنی اشک آنکھوں سے عزیز مصر کے نام خط ارسال کیا، اگر اجازت ہو تو پیش کرو۔ رودامون، از جانب بندے خدا یعقوب بنام عزیز مصر یوزارسیف، خداوند سبحان نے ہمیشہ ہم خاندان نبوت اور رسالت پر بلائیں نازل کی ہیں اور مختلف مصائب و آلام سے ہمارا امتحان لیا ہے۔ ہمارے جد ابراہیم کا آتش نمرود کے ذریعے امتحان لیا اور ہمارے چچا اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان گاہ تک لے آیا تاکہ انہیں آزمائے، اور مجھے بھی میرے اس بیٹے کی جدائی میں جو میری آنکھوں کا نور اور میرے دل کا سرور تھا مبتلا کیا۔ ایک دن اس کے بھائی اسے صحرا لے گئے اور اس کے بجائے اس کا خون آلود کرتا لا کر دے دیا۔ اب ایک بیٹا رہ گیا تھا جو یوسف کا ناجایا بھائی تھا، جس سے مجھے یوسف کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور وہ یوسف کی جگہ میرے دل کے زخموں کا مرہم تھا۔ اس کے بھائی اسے آپ کے پاس تو لے گئے لیکن میرے پاس واپس نہ لائے۔ آپ نے اسے چوری کے الزام میں اپنا غلام بنا لیا ہے۔ بلا شبہ چوری کا خاندان رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ میرے بچوں کی جدائی میں اب نہ تو میرے جسم میں طاقت رہی اور نہ ہی آنکھوں کی بینائی۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ میرے قیدی بیٹے کو مجھ بوڑھے باپ کو واپس لوٹا دیں اور مجھے اس غم سے نجات دلا دیں۔ ایسی صورت میں میں آپ کے حق میں دعائے خیر کروں گا، اور اگر ایسا نہیں کیا اور اس مصیبت زدہ پر رحم نہ کھایا تو میں اس دل سوختہ سے ایسی آہو فریاد کروں گا کہ جس کے بھڑکتے شعلوں میں تمہاری 7 پشتیں جل کر خاکستر ہو جائیں گی اور تمہارا ان شعلوں سے بچنا محال ہوگا۔ بندہ خدا یعقوب۔ وائے ہو آپ لوگوں پر، اس یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ جانتے ہیں آپ کے بابا نے آپ کے اس ناپسندیدہ عمل کی وجہ سے کتنے رنج و تکالیف اٹھائی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کو کسی نے ہم سے بدظن کیا ہے۔ ہم اپنے بابا اور بھائی کے حوالے سے کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے۔ وہ سند لائی ہیں؟ بس آپ کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں؟ ہاں، ہم نے سوائے حقیقت کے کچھ نہیں بتایا آپ کو، یقین کیجیے۔ بہت خوب۔ ہم 10 بھائی جو کہ کنانی ہیں اپنے غلام یوسف کو مالک ابن زار کے ہاتھوں بعوض 18 درہم فروخت کرتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ یوسف کو کسی دور دراز سرزمین پر لے جائیں تاکہ یہ پھر کبھی کنان کا رخ نہ کر سکے۔ لاوی اور شمون نے سند پر مہر لگائی ہے۔
غالباً یہ شمون کی تحریر ہے. آپ میں سے شمون کون ہے؟ میں ہوں. وہ ہمارے گھر میں ایک کنیز ہوا کرتی تھی جس کا ایک گستاخ اور نافرمان بیٹا تھا. ناچار وہ لڑکا مالک نامی ایک شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا. البتہ صرف اس لیے تھی کہ ہم اس کی شرارتوں سے نجات پالیں. یہ سند اسی زمانے سے متعلق ہے. آپ یقین کیجئے. بنیامین، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں عالی جناب، ہمارا کبھی کوئی غلام اس نام و نشان کا نہیں تھا. اب بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ سند آپ کے اور بانو زلیخا کے پاس کیا کر رہی ہے؟ یہ سند میں نے یوسف سے لی تھی. وہی یوسف جسے کارواں والوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تمام باتوں کا علم ہے. ہمارے لیے یہ ناقابل یقین ہے. آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے اس جام سے سنا ہے. اسے تو پہچانتے ہیں نا آپ؟ یہ وہی طلائی جام ہے جو بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا تھا. یہ جام مجھ سے کلام کرتا ہے. یہ جام آپ سے کلام کرتا ہے؟ اس نے اپنی آواز سے تمام حقائق کھول کر رکھ دیے ہیں. آپ وہ تمام حقائق سننا پسند کریں گے؟ جام کہتا ہے یوسف کو اس کے بھائیوں نے بہت زد و کوب کیا اور اسے شدید زخمی کر دیا. جام بتاتا ہے کہ وہ اس کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن لاوی مانے ہو گیا اور انہوں نے اسے کنویں میں ڈال دیا اور طے یہ پایا کہ اپنے بابا سے جا کر کہہ دیں گے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. میں گواہ تھا کہ آپ لوگ میرے بھائی کا خون آلود کرتا بابا کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیے کھا گئی. یہ سب آپ کو بنیامین نے بتایا ہے. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ. آپ کا یہ جام بالکل حقیقت بیان کر رہا ہے علی جناب. یہ ہماری رسوائی کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے. اس حقیقت بتانے دیجیے. ہم سن رہے ہیں علی جناب. آپ نے اپنے بھائی یوسف کو اس کارواں والوں کے ہاتھوں جس نے اسے کنویں سے باہر نکالا تھا صرف 18 درہم کے عوض فروخت کر دیا. آپ نے اپنے ہی بھائی کو غلامی میں دے دیا، اس بات سے بے خبر کہ وہ تو خود اپنی مرضی سے جا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مستقبل میں اسے ایک عظیم ذمہ داری سنبھالنی ہے. کارواں والوں نے یوسف کو رسیوں سے باندھ کر غلاموں کی صورت یہاں مصر لے آئے اور اسے بردہ فروشوں کے بازار میں لا کر بیچ ڈالا. میں مالک ہوں، وہی مالک جس نے یوسف کو کنویں سے نکالا تھا. خریدار یوسف، کچھ یاد آیا تمہیں؟ اگر اجازت ہو تو اس جام کی بقیہ کہانی کو میں آگے بڑھاؤں. پوتیفار عزیز مصر یوسف کو خرید کر اسے اپنی ہمسر زلیخا کو ہدیتاً پیش کر دیا.
यूसुफ आपको हदियतन पेश कर दिया था? हाँ, मैं बरसों यूसुफ की मालिक को मुख्तार रही हूँ। वो मेरे ही कसर में परवान चढ़ा। मैंने भी आप लोगों की तरह उस पर कई सितम उठाए, उसके खिलाफ साजिशें की, उसे जिंदान में डलवा दिया। खुदावंद मुझे माफ करे। और यूं यूसुफ 12 साल बेगुनाह जिंदान में रहा। सालों जिंदान की सख्तियां व सूबतें सही, पत्थर की कानों की सख्त तरीन मुशक्कतें झेली। फिर यूं हुआ कि जनाब अखनातून ने एक ऐसा ख्वाब देखा कि तमाम मुआब्बिरान मिस्र जिसकी ताबीर पेश करने से आजिज रह गए। मैं जानता था कि यूसुफ ताबीर पेश करने में माहिर है। जिंदान में मेरे ख्वाब की बड़ी बेहतरीन ताबीर पेश की थी, लिहाजा मैंने यूसुफ से फरमा रवा का ख्वाब बयान किया और उसने नहायत दकीक और मुनासिब ताबीर पेश की। और फरमा रवा के ख्वाब की ताबीर पेश करना यूसुफ के लिए कैसे निजात का सबब बनी और मर्दम मिस्र को कहत से निजात दिलाने का जरिया भी। और इस वक्त यूसुफ नबी मेरे हमसर और ये दोनों मनस्सा और इफ्राहिम हमारे बच्चे हैं। और वो यूसुफ इस वक्त अजीज मिस्र है। ये यूसुफ है? यूसुफ हमारा भाई? तुम यूसुफ हो? हमारा भाई? क्या वाकई तुम यूसुफ हो? अजीज मिस्र, हमारा भाई यूसुफ? यूसुफ? हमारा भाई यूसुफ? यूसुफ? हाँ, मैं यूसुफ ही हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। वही जिसे हम नहीं चाहते थे कि वो बाबा का जानशीन बने, वही जिसने अबाए रिसालत और कमरबंद नबूवत बाबा से विरसे में पाया। हाँ, मैं आपका वही भाई हूँ। खुदा ने मुझ पर बड़ा एहसान किया। सब्र करने और तकवा इख्तियार करने वालों के अजर को कभी जाया नहीं करता। देख रहे हो हम सब नादिम और शर्मसार खड़े हैं। अब तुम हमारे साथ क्या सलूक करोगे? एक भाई को अपने भाई के साथ सिवाय दरगुजर के और क्या करना चाहिए? हम भी तो भाई थे, तो फिर हमने क्यों तुम पर इतने सितम ढाए यूसुफ? मगर मैंने तो माजी को भुला दिया है। वहीं कुएं ही में मैंने आप लोगों को बख्श दिया था। लेकिन मैं नहीं चाहता मैं बख्शा जाऊं। हमने तुम्हारे हक में बड़ा सितम किया है यूसुफ, लेकिन तुम सितम मत करो। तुम्हारा ये बख्श देना मुझे मार डालेगा। तुम्हारा ये बख्शना ही तो सबसे बड़ी सजा होगी जो तुम हमें दोगे। तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, हमें कोई सजा दो। मुझे खुद से नफरत हो रही है, मुझे खुद से नफरत हो रही है यूसुफ। शायद ये सजा मेरे एहसास गुनाह को कुछ कम कर दे। तुम्हारा यूं बख्श देना मेरे लिए हर सजा से ज्यादा सख्त है यूसुफ। क्या आप वाकई सजा चाहते हैं लावी? अगर तुमने सजा ना दी, मैं खुद को हलाक कर डालूंगा। ठीक है, अब जब कि आप सजा चाहते ही हैं तो आगे आइए। मुझे मारो यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता, मुझे मारो।
मेरे दिल में अब कभी भी भाइयों से न कोई कीना था और ना है।